اینیملز ویلی کے پیارے ناظرین، کراچی سے شروع ہونے والی جانوروں کی دانوں کی بیماری اس وقت پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے اور ہر طرف مویشی منڈیاں سج چکی ہیں، بلکہ ہر گلی اور محلے میں مویشی منڈی کا سماں ہے۔ ان لمحات میں جانوروں کی متعدی بیماری کا ہونا خطرناک ہے، اس لیے بیماری کے بارے میں جاننا اور اس کے حفاظتی اقدامات کرنا سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اینیملز ویلی آپ کے لیے بیماری کے بارے میں مکمل معلوماتی پیکیج لایا ہے، جو کہ آپ اگلے 1 منٹ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے دبانے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ آج کل جانوروں میں تیزی سے پھیلنے والے دانوں کی بیماری کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس بیماری کے اثرات جانوروں کے جسم پر ابلوں جیلٹن کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کو تیز بخار ہوتا ہے۔ اس مرض سے شرح اموات تو 5% ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج دستیاب نہیں۔ کرونا وائرس کی طرح یہ بھی ایک وائرس سے پھیلنے والا مرض ہے، جو کہ لمپی اسکن وائرس کہلاتا ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یہ وائرس صرف جانوروں میں بیماری پھیلاتا ہے۔ لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں وبائی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کراچی سے شروع ہونے والا یہ مرض سندھ سے ہوتا ہوا جانور کی نقل و حرکات کے ساتھ اب پورے پاکستان کے جانوروں میں پھیل چکا ہے۔ یہ وائرس چیچک کے وائرس سے ملتا جلتا ہے اور نہ صرف گندگی بلکہ ہوا، پانی اور پرندوں کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے اور تیزی سے ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہو سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے لمپی اسکن ڈیزیز نے جانور کے فارمز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانوروں خریدنے والوں کے لیے بھی پریشانی بنا دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے جلد از جلد اقدامات کیے جائیں۔ اپنے طور پر بچاؤ کے لیے ضرورت ہے کہ بیمار جانوروں کو فارم علیحدہ کر دیں اور باقی جانوروں کو چچڑوں کے خاتمے کے لیے انجیکشن لگوائیں تاکہ بیماری آگے پھیلنے سے رک جائے۔ اب آتے ہیں بیمار جانوروں کے علاج کی طرف۔ جانوروں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے اگر کوئی جانور لمپی کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو قوت مدافعت بحال کرنے کے لیے پہلے 3 دن اس کو ملٹی وٹامنز دینے چاہئیں تاکہ اس کی قوت مدافعت بحال ہو سکے۔ اس کے بعد اینٹی بائیوٹکس اور اسٹیرائڈز کا استعمال جانوروں کی جان بچانے میں کافی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات کہ ایسے جانوروں کا دودھ اور گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ WHO کے مطابق جانوروں کی اس بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ اس جانور کا دودھ اور گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔